السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245، 246 اور 247 کا ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ من ذلذی، من کون ہے، ذلذی وہ جو کہ یقرض قرض دے گا، اللہ تعالیٰ کو، قرضاً قرض دینا، حسناً اچھا۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے قرض دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، فَيُضَاعِفَهُ تاکہ وہ زیادہ کر دے، اس کو بڑھا دے، اس کو دونوں ترجمے ہیں، لہو اس کو، اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ بڑھانا زیادہ، یعنی اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے، یعنی بہت زیادہ ہو جائے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقبض تنگی بھی وہی پیدا کرتا ہے، ویبسط اور وسعت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تنگیاں بھی دیتا ہے، تنگی بھی دیتا ہے، وسعت بھی دیتا ہے، یعنی کشائش بھی دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے، یعنی اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے سکیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کون سے الفاظ جو ہیں وہ لیے ہیں مراد، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے الفاظ لیے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا۔ قرض ایسی چیز ہوتی ہے جو واپس بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مال کو، یعنی غریبوں کی امداد کرنا، یا جہاد میں، یا تعلیم وغیرہ میں، یعنی کہ دینی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں دینا، اس کو تشبیہ دی ہے قرض سے، کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض دے گا۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے اور جہاد کے مقاصد میں خرچ کرنا بھی ہے۔ اسے قرضاً مجازاً کہا جاتا ہے، قرض مجازاً، کیونکہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا، اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، یعنی کہ بہت ہی دل کی اچھی نیت ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، یعنی بہت اخلاص سے اللہ تعالیٰ کو دیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریب کو دینا، یا جو ہے مدارس میں طلباء کو دینا، یا جہاد میں اچھے مقصد کے لیے دینا،
تو یہاں پہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ. اس میں دکھاوا یا کا بدلہ، دنیا میں بدلہ لینا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور اگر جہاد کے لیے یا کسی غریب کی مدد کے طور پر قرض ہی دیا جائے تو اس پر کسی سود کا مطالبہ نہ ہو. کفار اپنی جنگی ضروریات کے لیے سود پر قرض لیتے تھے. مسلمانوں کو تاکید یہ کی گئی ہے کہ اگرچہ دنیا میں تو انہیں سود نہیں ملے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بہت زیادہ رکھ دیا ہے. جہاں تک اس خطرے کا تعلق ہے کہ مال خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ تنگی اور وسعت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے. جو شخص اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی تنگی سے محفوظ رکھے گا، یعنی اس کو تنگی آنے ہی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے. آگے آیات ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. علم کیا نہیں تارا تو نے دیکھا، الا طرف ملائی سرداروں کے، کیا نہیں تم نے دیکھا گروہوں کی طرف یا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے. کیا تمہیں موسیٰ، آگے ہے من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کا نہیں پتہ، کیا نہیں ان کو دیکھا، یعنی ان کا واقعہ تمہیں معلوم نہیں ہے. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا تھا، لنبی اپنے نبی کے لیے، لیے نبی لہم ان کے، لنبی لہم ان کے نبی کے لیے، مجھ سے مراد یعنی اپنے نبی کے لیے انہوں نے کہا تھا. قالوا انہوں نے کہا تھا، لنبی لہم ابعث، انہوں نے کہا تھا اپنے نبی کے لیے کہ بھیج ہمارے لیے ملکن، ایک فرشتہ، ایک بادشاہ، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل، کہ ہم قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کیا نہیں تم نے دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ بھیج تو ہمارے ساتھ ایک بادشاہ کہ ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، قال انہوں نے کہا حل کیا، عصیتم یہ شاید کہ تم، ان اگر کتبہ فرض کر دیا جائے، علیکم تم پر، قتالو جہاد، لا ہے یہ اصل میں اللہ جو ہے یہ کہ نہ تم تو قاتل قتال کرو. تو انہوں نے کہا کہ تم سے، یعنی کہ یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ تم پہ جب جنگ فرض ہو جائے تو تم پھر نہ لڑو، تو اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرو، یعنی نہ لڑو. قالو انہوں نے کہا وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، یعنی اور ہم بھلا ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تو نقاتل، یہ کہ ہم نہ قتال کریں یعنی جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. وقد اخرجنا، اور تحقیق ہم تو نکالے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے بیٹے بھی، یعنی ہم بھی اور ہمارے بچے بھی، ہم اپنے گھروں سے اسی کام کے لیے نکالے گئے ہیں. تو پھر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں کریں گے جہاد. فلما، پس جب، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم القتال ان پر قتال، جب ان پہ جہاد فرض کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، تو تولوا وہ پھر گئے، الا قلیلا سوائے تھوڑوں کے، منہم ان میں سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو. یہاں پہ پہلے ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیں، پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں. کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہے جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں، یعنی اس کے جھنڈے کے تلے جمع ہو کے جنگ کر سکیں. تو نبی نے کہا کہ کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید نہیں، جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو. انہوں نے کہا کہ بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جب ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے. پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہاں نبی سے مراد حضرت سموئیل علیہ السلام ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے تھے. سورۃ مائدہ میں مذکور ہے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو
ان لوگوں سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، جس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں قید کر دیا گیا، اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخر عمر تک اسی کی نگرانی کرتے رہے، اور ان کے معاملات کے تصفیے کے لیے قاضی بھی مقرر کیے گئے۔ تو تقریباً 300 سال تک نظام اسی طرح چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں، بلکہ قبیلوں کے سردار حضرت یوشع علیہ السلام مقرر کیے ہوئے، یعنی وہاں کے نظام کو مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت قاضی وہی ہوا کرتے تھے، اسی لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا تھا۔ بائبل کی کتاب میں اسی طرح بائبل کی کتاب میں اسی زمانے کی تاریخ بیان کی گئی ہے اسی طریقے سے، چونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ حکمران نہیں تھا، اسی لیے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھی۔ آخر میں فلسطین کی بت پرست قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دی، اور وہ مقدس صندوق بھی اٹھا کر لے گئے تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، تورات کا نسخہ اور آسمانی غذا من، یہ جو ہے من کا مرتبان بھی تھا اس میں، جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آ کر رکھا کرتے تھے۔ حالات کے اس پس منظر میں ایک قاضی حضرت سموئیل علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں طالوت کو بادشاہ پھر بنایا گیا تھا، جس کا واقعہ یہاں پہ مذکور ہے۔ بائبل میں 2 کتابیں حضرت سموئیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، ان میں سے پہلی کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی فرمائش بھی ذکر کی گئی ہے، مگر بادشاہ کا نام طالوت کے بجائے وہاں پہ ساؤل مذکور ہے، اور کچھ تفصیلات میں بھی فرق ہے۔ وقال لہم، اور کہا ان کے لیے نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد بعث، اس نے بھیجا، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن، بادشاہ بنا کر۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا، کہاں سے، یکون، ہوگا، لہو، کہاں سے ہو گئی، لہو، اس کے لیے، ملک، بادشاہت، علینا، ہم پر، اس کی بادشاہت ہم پر کہاں سے ہو گئی، ونحن احق، اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں، بالملک، بادشاہت کے، منہ، اس سے، یعنی اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں بادشاہت کے، ولم یؤتا، اور نہیں دیا گیا وہ، سعۃ، کشائش، من المال، مال سے، اور اس کو مال سے بھی کشائش نہیں دی گئی، مال سے بھی وسعت نہیں دی گئی۔ قال، کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفاہ، چن لیتا ہے جس کو، علیکم، تم پر، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کو، علیکم، تم پر، وزادہ، اور اس کو زیادہ کیا ہے، بسطتاً، طاقت میں، فی العلم، علم اور جسم میں، اس کو زیادہ وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، فضیلت میں، یعنی تمہارے اوپر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں بھی تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی، عطا کرتا ہے، دیتا ہے، ملکہ، بادشاہت اپنی، من یشاء، جس کو بھی چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے، بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم میں اور جسم میں زیادہ وسعت عطا کی ہے، یعنی تم سے بھی زیادہ، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور بڑا ہی علم رکھنے والا ہے۔